ہے حضرت عمر، خلیفہ دوسرا ہے حضرت مسلمین عمر بن خطاب یروشلم میں داخل ہو رہے تھے، اس وقت سواری کی باری غلام کی تھی، عمر بن خطاب کی نہیں تھی۔ آپ کے غلام نے کہا کہ حضور آپ سوار ہو جائیے، بیت المقدس میں ہم داخل ہو رہے ہیں۔ آپ نے کہا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الاکرمین اجمعین وعلى من احبهم وتبعهم بإحسان الى یوم الدین اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم صدق اللہ المولانا العظیم فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی عظمت حبیبنا ونبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ معزز و مکرم حاضرین محترم و سامعین مکرم، ماہ ذی الحجہ کی آج 29 تاریخ ہے، یکم محرم الحرام، خلیفہ ثانی حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ اسی مناسبت سے آج سیرت فاروق اعظم بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی قرآن کریم میں مختلف مقامات پر تعریف و توصیف فرمائی ہے، اور تمام صحابہ کرام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ایک کلی فیصلہ فرما دیا کہ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی صحابہ کرام ہیں ان تمام سے اللہ رب العزت بھی راضی ہے، اور وہ سب بھی اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں۔ اور ایک مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ کرام کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ کل قیامت کے دن صحابہ کرام کی شان و عظمت کیا ہے معلوم ہوگی، لیکن صحابہ کرام میں بعض وہ صحابہ کرام ہیں جو دنیا ہی میں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنا دی۔ انہی صحابہ کرام میں خلیفہ دوم فاروق اعظم داماد حضرت علی مرتضیٰ سیدنا ابو حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی ذات کریمہ ہے۔ آپ کے مناقب میں بھی بہت سارے احادیث مبارکہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق ترجمان سے ہمیں ملتی ہے۔ حضور نے حضرت عمر بن خطاب کی شان میں فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر بن خطاب ہوتے۔ اور ایک مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کو صاحب مدارج النبوہ نے رقم تراز کیا ہے کہ عمر مجھ سے ہیں، میں عمر سے ہوں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو عمر سے محبت رکھے وہ مجھ سے محبت رکھتا ہے، جو عمر سے بغض و عداوت کرے وہ مجھ سے بغض و عداوت کرتا ہے۔ حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ حضور عمر جس راستے سے گزرتے ہیں شیطان اپنا رخ تبدیل کر لیتا ہے، گویا کہ شیطان حضرت عمر بن خطاب کے نام سے گھبراتا ہے۔ آپ کا نام عمر ہے، والد کا نام خطاب، کنیت ابو حفص اور لقب فاروق اعظم ہے۔ 27 سال کی عمر میں آپ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے اسلام کے کٹر مخالف تھے، جو مسلمان ہو جاتے ان پر ظلم و تشدد سب سے بڑھ کر عمر بن خطاب کرتے، کیونکہ
ان کی جو آبائی دین تھا، آبائی مذہب، اس سے سب عربوں کو جوڑ کر رکھنے پر یقین رکھتے تھے۔ اگر عرب لوگ اپنے آبائی عقیدے سے پھر گئے تو پھر ان کی قومیت پارا پارا ہو جائے گی اور عربوں کا رعب و دبدبہ کم ہو جائے گا۔ لیکن اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جب نبوت کا اعلان فرمایا، 39 مرد اور 23 عورتیں اسلام میں داخل ہو گئی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تحریض دلائی عمر بن خطاب کو، لیکن کٹر مخالف تھے۔ مکہ کے تمام رؤساء صحن مکہ میں مشورہ کرنے لگے کہ اسلام جو محمد پیش کر رہے ہیں دن بدن بڑھتے جا رہا ہے، اس کو کیسے روکا جائے۔ یہ مشورہ طے پایا کہ ہر ایک کو تو روکنا مشکل ہے، جو اسلام میں داخل ہو سب کو مارنا یہ بھی مشکل بات ہے کہ وہ ہماری ہی ہیں اور ہماری ہی برادری سے ہیں۔ کیا کیا جائے؟ کسی نے مشورہ دیا کہ اگر محمد ہی کو قتل کر دیا جائے تو پھر اسلام کا بڑھنا رک جائے گا، تمام لوگ پھر اپنے پرانے دین پر آ جائیں گے۔ مشورہ تو طے پایا، لیکن کون یہ کام کرے؟ انعام کے ساتھ اعلان کیا جانے لگا کہ کون مرد مجاہد ہے جو محمد کو قتل کرے۔ کہیں سے آواز نہیں آ رہی تھی۔ عمر بن خطاب اٹھ گئے، ایمان قبول نہیں کیے تھے، کہا کہ میں محمد کو قتل کروں گا۔ ان سے وعدہ کر کے نکلے۔ راستے میں حضرت نعیم بن عبداللہ صحابی سے ملاقات ہوئی، تیور چڑھے ہوئے تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ عمر، تیور میں تبدیلی دکھ رہی ہے، کہاں کا ارادہ ہے؟ کہنے لگے کہ میں محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو حضرت ابو نعیم نے کہا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ انہیں قتل کرنے کے بعد بنو ہاشم اور بنو عدی تمہیں چھوڑ دیں گے؟ کیا تمہیں قتل نہیں کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ تم بھی بددین ہو گئے ہو، محمد کے دین کو قبول کر لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمر سنو، ہاں میں بھی مسلمان ہو گیا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ تجھ ہی سے ابتدا کرتا ہوں، تلوار نکال لی۔ لڑنے کے لیے دو تیار ہو گئے تھے۔ نعیم بن عبداللہ نے کہا کہ مجھ سے لڑنے سے پہلے ذرا اپنے بہن کے گھر کی خبر لو، تیری بہن بھی داخل اسلام ہو گئی ہے، اور تیرا بہن وہی سعید بن عبداللہ وہ بھی داخل اسلام ہو گیا ہے۔ غصے کے عالم میں بہن کے گھر گئے۔ حضرت خباب بن ارد صحابی رسول ان دونوں کو قرآن کریم کی تعلیم دے رہے تھے۔ دیکھیے مسلمانوں کی تعداد 39 ہوئی، لیکن ابتدا ہی سے اسلام کے تعلیمات ان کے گھر گھر پہنچائی جا رہی تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی کہ عمر ہوں دروازہ کھولو، تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ سہم گئے۔ حضرت خباب بن ارد گھر میں جا کر کسی کونے پر چھپ گئے۔ بہن نے دروازہ کھولا، کھولتے ہی عمر ٹوٹ پڑے، بہن کو مارنے لگے۔ بہن وہی بچانے کے لیے آئے، ان پر بھی ماروں کی برسات کر دی۔ بہن کے جسم سے خون نکلنے لگا، اور عمر نے کہا کہ تم نے اپنا پرانا دین تبدیل کر کے محمد کے دین کو قبول کر لیا ہے، اس دین کو چھوڑ دو ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ بہن بھی عمر کی تھی اور بیٹی بھی خطاب کی تھی۔ جواب دیا کہ عمر تم مار مار کر تھک جاؤ گے، لیکن ہمارے دل میں جو اسلام اتر گیا ہے، محمد عربی کے دین کو ہم نے قبول کیا ہے، اب یہ جان جائے بھی تو جائے، لیکن ہم اسلام سے پھرنے والے نہیں ہیں۔ بہن کے جواب کو سنا اور چہرے سے نکلتے ہوئے خون کو دیکھا تو عمر ٹھنڈے پڑ گئے۔ کہنے لگے کہ میں آنے سے پہلے کچھ پڑھ رہے تھے، ذرا مجھے بھی بتاؤ۔ بہن نے کہا کہ تم ناپاک ہو، غسل کر کے آؤ۔ اس وقت تک قرآن کی مقدس آیتوں کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ عمر بن خطاب نے غسل کیا، بہن نے قرآن کریم کی سورہ طٰہٰ کی آیتیں دی۔ عمر بن خطاب پڑھنے لگے، اور پوری مکہ کی تاریخ میں عمر بن خطاب وہ واحد شخص ہیں، ان اشخاص میں سے ہیں جو پڑھے لکھے تھے۔ مکہ کی سرزمین میں مؤرخین نے لکھا ہے کہ اس وقت جب اللہ کے حبیب علیہ السلام نے نبوت کا اعلان فرمایا، صرف 17 لوگ تھے جو لٹریسی جانتے تھے، پڑھے لکھے تھے، بقیہ پورے جاہل قسم کے، ان کے پاس کوئی علم نہیں تھا۔ ان میں سے ایک عمر بن خطاب بھی ہیں۔ قرآن کریم کی آیتیں لیکن پڑھنے لگے، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی۔ ایک ایک لفظ عمر کے دل میں اتر رہا ہے اور سینے کو منور کرتے جا رہا ہے۔ جب اس آیت پر پہنچے کہ تم اللہ کے بندے ہو، اللہ کی عبادت کرو، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میرے لیے نماز کو قائم کرو، عمر کا دل مچل گیا۔ کہنے لگے کہ مجھے محمد کے پاس لے چلو۔ اتنے میں حضرت خباب بن ارد باہر آ گئے۔
عمر بن خطاب کو لے کر رسول اللہ کی خدمت میں جانے لگے۔ اللہ کے حبیب کوہ صفا کے دامن میں دار ارقم میں صحابہ کرام کے ساتھ رونق افروز تھے۔ کسی صحابی نے دیکھا کہ یا رسول اللہ عمر آ رہے ہیں، گلے میں تلوار حمائل کی ہوئی ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ نے کہا کہ عمر کو آنے دو، اگر نیک ارادے سے آیا ہے تو اس کا استقبال کیا جائے گا، اگر برے ارادے سے آیا ہے تو اسی کی تلوار سے اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔ مکہ کے سرماؤں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ بھی تھے، اور انہی مکہ کے پہلوانوں میں سرماؤں میں عمر بن خطاب کا بھی شمار ہوتا تھا۔ بڑے ہی لہیم شہیم تھے، دراز خط، پہلوان، ورزشی جسم، اور گھوڑے کی سواری، نیزہ بازی، تلوار بازی، تیر بازی۔ مکہ کے بڑے بڑے رؤسا بھی، پہلوان بھی عمر کا نام سن کر ڈرا کرتے تھے۔ انہیں دیکھ کر صحابہ گھبرا گئے کہ کوئی ارادہ نہ کرے، لیکن اللہ کے شیروں میں سے ایک شیر بھی رسول اللہ کے ساتھ موجود تھے، امیر حمزہ۔ دروازہ کھولا گیا، اللہ کے حبیب آگے بڑھ کر عمر کے دامن کو پکڑ لیا اور کہا کہ عمر، کیا وہ وقت نہیں آیا ہے کہ ابھی اسلام قبول کر لو؟ کس ارادے سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اللہ، اس کے رسول پر اور اللہ کی جانب سے رسول اللہ پر نازل کردہ قرآن پر ایمان لانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ کے حبیب نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، پورا دار ارقم تکبیر کی آواز سے اتنا گونج اٹھا کہ محدثین، مؤرخین، مفسرین کہتے ہیں کہ مکہ کی گلیاں اللہ اکبر کی صداؤں سے گونجنے لگی۔ اتنے میں جبرائیل امین آ گئے، خوشخبری سنانے لگے کہ یا رسول اللہ، آج صاحب ایمان صحابہ کرام خوش ہیں، آپ سن لیجئے، عمر کے اسلام سے آسمانوں میں بھی جشن منایا جا رہا ہے، تمام فرشتے عمر کے اسلام سے جشن کے عالم میں ہیں۔ بات یہ تھی کہ چہارشنبے کے دن اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم اعز الاسلام بابی جہل عمر بن الخطاب، وفی روایت اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اللہ اسلام کو ابو جہل یا عمر بن خطاب کے ذریعے سے عزت عطا فرما۔ اور ایک روایت میں نام لے کر خاص طور پر آپ نے دعا کی اللہ کی بارگاہ میں کہ پروردگار، اسلام کو عمر کے ذریعے سے عزت عطا فرما۔ چہارشنبے کی شام میں دعا ہوئی تھی، جمعرات سورج غروب ہونے سے پہلے مصطفیٰ کی دعا اجابت سے سرفراز ہوئی، عمر داخل اسلام ہو گئے اور مسلمانوں میں مردوں کا 40واں عدد مکمل ہو گیا۔ جیسے اسلام قبول کیے، کہنے لگے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، کیا سچ نہیں ہے؟ کہ آپ پر جو قرآن نازل ہوتا ہے وہ اللہ کا کلام ہے، کیا سچ نہیں ہے؟ ہم اللہ کے بندے اسلام قبول کیے ہیں، کیا ہمارا دین سچا نہیں ہے؟ حضور نے فرمایا کہ کیوں نہیں؟ پھر آپ نے کہا کہ ہم چھپ کر عبادت کیوں کریں؟ چلیے صحن کعبہ میں علل اعلان نماز ادا کریں گے، کون ہے جو ہم سے ٹکرائے؟ اللہ کے حبیب نے 2 صفیں بنائی، پہلی صف میں عمر بن خطاب تھے، دوسری صف میں حضرت امیر حمزہ، یہ 2 صفوں کی نگرانی کر رہے تھے۔ یہ 2 صفوں پر مشتمل قافلہ دار ارقم سے نکلا، اللہ اکبر کی صدائیں اپنی زبانوں پر تھی۔ اسلام کے آغاز کا دور ہے دوستو، دیکھیے آج دنیا کے گوشے گوشوں میں کروڑوں جو مسلمان ہیں، ان صحابہ کرام کی خدمتوں کا صدقہ ہے۔ کیسے اسلام مشکل حالات میں دنیا میں پھیلا۔ اب یہ قافلہ حرم کعبہ میں داخل ہوا، باجماعت نماز ادا کی گئی۔ عمر بن خطاب کھڑے ہو کر اعلان کیے، آپ فرماتے ہیں کہ میں مسلمان ہونے کے بعد میرے ماموں ابو جہل کے گھر گیا۔ ابو جہل حضرت عمر بن خطاب کا رشتے میں ماموں لگتا ہے۔ آواز دی کہ میں عمر ہوں، اسلام قبول کر چکا ہوں۔ اس نے مارے خوف کے دروازہ نہیں کھولا۔ اسی طرح ہر گھر میں گئے، جا کر کہنے لگے کہ اے سردارو سنو، خطاب کے بیٹے عمر نے اسلام کو قبول کر لیا ہے، اگر کوئی روکنا چاہتے ہو تو روکو۔ صحن مکہ میں علل اعلان نماز ہوئی، پھر مسلمانوں کے ساتھ ہاتھا پائی کا معاملہ بھی ہوا۔ اسی لیے آپ کو فاروق اعظم کہتے ہیں۔ فاروق کے معنی حق اور باطل کے درمیان میں فرق کرنے والا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کسی شخص کو عمر کے علاوہ نہیں دیکھا کہ کسی نے اپنے اسلام کا کھل کر اظہار کیا ہو سوائے عمر بن خطاب کے، اس لیے آپ کو فاروق اعظم کا لقب عطا کیا گیا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے مسلمانوں کو ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ سب سے پہلے ہجرت کرنے والوں میں حضرت مصعب بن عمیر مدینہ پہنچ گئے تھے، آپ کے بعد حضرت عثمان بن عفان، پھر تیسرے نمبر پر
حضرت فاروق اعظم نے ہجرت کی، اور جب ہجرت کا وقت آیا تو آپ تیار ہو کر اپنے گلے میں تلوار حمائل کی اور اپنے کاندھے پر تیر کا کمان رکھ لیا، اور تیروں کا جو باکس ہوتا ہے اپنے ہاتھوں میں لے کر صحن کعبہ میں آئے، طواف کیا، مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کی، اور تمام مشرکین مکہ سے سرداران قریش سے اعلان کر کے کہا کہ لوگوں دیکھو، یہ عمر بن خطاب ہے، میرے نبی کے حکم پر میں مدینے کو ہجرت کر رہا ہوں، مکہ چھوڑ رہا ہوں۔ یہ نہ سمجھنا کہ عمر ڈر کر مکہ چھوڑ رہا ہے، یہ میرے نبی کا حکم ہے، اسی لیے میں مکے کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، مدینے کی جانب ہجرت کر رہا ہوں۔ اگر کوئی روکنا چاہے تو روک لے، آ جائے۔ اگر کوئی اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہے، اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے تو آئے، عمر سے ہاتھ آزمائی کر لے۔ کس کی مجال تھی کہ فاروق اعظم کو چھیڑتا؟ فاروق اعظم ہجرت کرنے والوں میں مدینہ طیبہ حاضر ہو گئے۔ مدینے والوں نے پوچھا کہ عمر، رسول اللہ کب تشریف لائیں گے؟ عمر نے کہا کہ اللہ کا جب حکم ہوگا انہیں، اب یقیناً وہ ہمارے نبی ہمارے پیچھے آنے والے ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آ گئے تو عمر بن خطاب پوری زندگی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت میں گزار دی۔ جتنے بھی غزوات ہوئے، غزوہ بدر سے لے کر تمام غزوات میں رسول پاک کے ساتھ شامل حال رہے۔ اللہ کے حبیب کے ایک بہترین مشیر تھے، کیونکہ زمانے جاہلیت میں عمر بن خطاب کا جو قبیلہ تھا، مکے کے لوگوں کے مختلف قبائل تھے، ایک ایک قبیلہ ایک ایک کام پر لگا ہوا تھا، سیاسی طور پر، سماجی طور پر، معاشی طور پر، سفارتی طور پر۔ تو عمر بن خطاب کے قبیلے کو سفارتی معاملات حل کرنے کا موقع دیا گیا تھا۔ ان کے والد خطاب بہت بڑے سفیر تھے، بڑے بڑے سلطنتوں کے بادشاہوں کے پاس سفارت کا کام کرتے تھے۔ ان کی وفات کے بعد وہ کام عمر بن خطاب کو ملا۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے بڑی بڑی سلطنتوں کے پاس گئے، ان کے احوال کو قریب سے دیکھا، ان کی تہذیب کو قریب سے دیکھا، اور مختلف تجربات حاصل ہو گئے تھے۔ جب بھی عمر بن خطاب سے مشورہ کرتے، دیگر لوگوں کی رائے الگ ہوتی، عمر بن خطاب کی رائے الگ ہوتی۔ عمر بن خطاب کی رائے پر اللہ رب العزت قرآن کریم کو نازل فرماتے۔ صاحب تاریخ الخلفاء نے 21 آیتیں شمار کی ہے، عمر بن خطاب کی رائے کے مطابق اللہ رب العزت نے 21 آیتیں نازل فرمائیں۔ ان میں سے ایک آیت یہ ہے کہ مقام ابراہیم پر نماز کا معاملہ ہے۔ حضرت عمر بن خطاب نے کہا کہ یا رسول اللہ کے خلیل نے جس پتھر پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی، ہمیں چاہیے کہ طواف کے بعد اس پتھر کے پاس آ کر 2 رکعت نماز ادا کریں۔ رب کائنات کا حکم آیا، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اے لوگو ایمان والو، مقام ابراہیم کو نماز کا مقام بنا لو۔ آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کی مقدس بیویاں بغیر پردے کے لوگوں سے گفتگو کرتی ہیں، کوئی مسئلہ پوچھنے آتا ہے تو حجاب نہیں کرتی، کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ اپنے ازواج کو پردے کا حکم دے۔ ادھر عمر بن خطاب کے الفاظ ختم ہوئے، ادھر جبرائیل امین پردے کی آیتیں لے کر نازل ہوئے۔ اس طرح 21 مقامات پر، بعض مفسرین نے 22 کہا ہے، 22 مقامات پر فاروق اعظم کی رائے پر اللہ رب العزت نے کلام مقدس کو نازل فرمایا۔ جب غزوہ بدر جو اسلام کا پہلا غزوہ ہے واقع ہوا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشورے میں عمر بن خطاب شامل تھے، بڑی جگری کے ساتھ نہ صرف غزوے میں شامل ہوئے بلکہ دشمنان اسلام میں سے اپنے چچا نفیل بن ہشام کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا، اور کہنے لگے کہ اسلام لانے کے بعد جو اسلام کا دشمن ہے، چاہے میرا قریبی رشتہ دار ہو، وہ میرا بھی دشمن ہے، اپنے ہاتھوں سے اپنے چاچا کو قتل کیے۔ یہ وہ عمر بن خطاب ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اسی لیے کہ جس راستے سے عمر گزرتے ہیں شیطان اپنا راستہ روک لیتا ہے۔ غزوہ بدر کے بعد غزوہ احد میں، غزوہ حنین میں اور غزوہ خیبر میں، فتح مکہ کے وقت، صلح حدیبیہ کے وقت، تمام غزوات میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے رہے کہ ایک لمحے کے لیے رسول اللہ کا چہرہ عمر کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا تو بے چین ہو جاتے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا سے رخصت ہوئے، ظاہری طور پر آپ کی وفات آئی تو تمام صحابہ نڈال تھے۔ عمر بن خطاب تلوار نکال کر کہنے لگے کہ خبردار، اگر کوئی یہ کہے کہ محمد الرسول اللہ کی وفات ہوئی ہے تو اس کی گردن اڑا دوں گا۔ محبت رسول کا ایسا تقاضا، ایسا عشق نبی عمر کے دل میں تھا
کہ یہ بات کو گوارا ہی نہیں کر رہے تھے کہ رسول اللہ وصال کر گئے ہیں۔ اس کے بعد صدیق اکبر آئے، لوگوں سے خطاب کیا، عمر کو جھنجھوڑ کر کے کہا کہ عمر کیا تم نے آیت نہیں پڑھی ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ۔ محمد بھی اللہ کے رسولوں میں سے ایک رسول تھے، کیا وہ وفات پا جائیں یا شہید ہو جائیں تو کیا تم دین سے پھر جاؤ گے؟ اللہ کے حبیب نے اپنی طبعی زندگی دنیا میں گزار لی ہے، ہر ایک کو اس دنیا کو رخصت ہونا ہے، اللہ کے حبیب بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، لیکن جو مشن انہوں نے ہمیں دیا ہے اس مشن کو ہمیں آگے بڑھانا ہے۔ عمر ہوش میں آؤ۔ اس وقت عمر کہتے ہیں کہ میرے اوسان ٹھکانے پر آئے، زار و خطار روتے رہے۔ صدیق اکبر تمام صحابہ کرام کے مشورے سے خلیفۃ المسلمین خلیفہ اول مقرر ہوئے، 2 سال 6 مہینے خلافت کی۔ صدیق اکبر کے علالت کے ایام میں آپ کو یقین ہو گیا کہ اب دنیا سے میرے جانے کا وقت ہے۔ لوگوں کو جو صاحب الرائے صحابہ کرام تھی، شورا کمیٹی صحابہ کرام کی تھی، کوئی بھی معاملہ ہوتا تو ان بڑے صحابہ کرام سے مشورہ کرتے، لوگوں کو بلا کر کہا کہ میں میرے بعد تمام لوگوں میں عمر بن خطاب سے افضل کسی کو نہیں دیکھتا، لہٰذا میں وصیت کرتا ہوں کہ میرے بعد عمر بن خطاب کو تم لوگ خلیفہ مقرر کر لو، اور یہ نہ سمجھنا کہ میں نے خلافت کسی کو دی ہے، میں نے خلافت اپنے خاندان میں کسی کو دی ہے، نہ رشتہ داروں میں دی ہے، لیکن عمر جن کی رائے، جن کی ثقافت اور جن کا حلم، جن کی دور اندیشی اس طرح کی میں کسی میں نہیں دیکھتا۔ صدیق اکبر کے وصال ہوا 13 ہجری میں، 22 جمادی ثانی 13 ہجری حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تمام صحابہ کرام کے مشورے سے خلیفہ مقرر ہو گئے۔ لوگوں نے صدیق اکبر سے کہا کہ آپ صدیق اکبر فاروق اعظم کو خلیفہ مقرر کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ بڑے سخت مزاج ہیں، بڑی شدید مزاج، تکلیف کسی مسلمان کو نہ ہو۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں ہے، جب خلافت کا بوجھ عمر کے کاندھوں پر پڑے گا خود بخود وہ نرم ہو جائے گا، اس کی سختی چلے جائے گی۔ لیکن یاد رکھیں عمر بن خطاب ان لوگوں کے لیے سخت تھے جو مشرکین کافرین تھے، ان لوگوں کے لیے سخت تھے جو مسلمان ہو کر غیر مسلموں کے کام کرتے تھے، بقیہ جو مسلمان تھے ان کے لیے تو اتنے نرم تھے۔ قرآن کریم نے فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور وہ لوگ جو محمد عربی کے ساتھ میں رہنے والے ہیں، اشداء علی الکفار، کافروں پر انتہائی سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے سے رحم و کرم کا معاملہ کرنے والے ہیں۔ عمر کی سخت مزاجی ہر ایک کے لیے نہ تھی، جو اصول اسلام کو پامال کرتا اس کے لیے عمر کا درہ ہوا کرتا تھا۔ عمر بن خطاب کا کوڑا بڑا مشہور ہے، اسی لیے بعض مورخین نے لکھا ہے کہ جو ظالم بادشاہ حجاج بن یوسف گزرا ہے اس کی تلوار سے بھی تیز دھار عمر کا کوڑا تھا۔ حجاج بن یوسف ایسا ظالم بادشاہ گزرا ہے کہ وہ جسے دیکھتا قتل کر دیتا، لیکن اس کے تلوار سے بھی طاقتور عمر کا درہ اور عمر کا کوڑا تھا۔ خلیفہ بنتے ہی لوگوں سے خطاب کیا کہ لوگوں، اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے حبیب کے خلیفہ نے مجھے خلیفۃ المسلمین مقرر کیا ہے، مجھے خلافت کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اگر رسول اللہ کے خلیفہ نے مجھے زبردستی نہ کیا ہوتا تو میں کبھی مسلمانوں کا خلیفہ نہ بنتا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہم انی غلیظ فلینی، اے پروردگار میں سخت دل ہوں مجھے نرم فرما دے، وضعیف قوینی، اور میں کمزور ہوں مجھے طاقت عطا فرما، اور میں کنجوس ہوں مجھے سخی بنا دے۔ اس کے بعد لوگوں سے خطاب کیا کہ لوگوں، اللہ نے مجھے تم پر حکمراں بنایا ہے، اگر میں دین اسلام کے اصول کے مطابق تمہیں حکم دو تو میری اطاعت کرو، اگر اسلام کے قواعد میں سے بال برابر بھی انحراف کروں تو پھر میری تلوار سے میری گردن اڑا دینا۔ سب سے پہلا آپ نے حکم جاری کیا۔ صدیق اکبر وفات سے کچھ دیر پہلے کہنے لگے کہ عمر، ہو سکتا ہے کہ آج یہ میرا آخری دن ہو، آج ہی میرا وصال ہو جائے، میرا جب انتقال ہو جائے تو میری تجہیز و تکفین سے پہلے عراق میں جو مجاہدین کا لشکر گیا ہوا ہے وہاں پر مزید مجاہدین کی ضرورت ہے، پہلے ان کے لیے تم کمک کو روانہ کرنا، پھر میری تجہیز و تکفین کے لیے تیاری کرنا۔ کیا اسلام کے لیے دور اندیشیاں تھی؟ صدیق اکبر کے زمانے میں تقریباً عراق کا آدھا حصہ، عربی عراق،
عراق عرب جسے کہتے ہیں وہ فتح ہو گیا تھا، عراق عجم باقی تھا، اور صحابہ کرام کے لشکر نکل چکے تھے۔ فاروق اعظم جیسے ہی خلیفہ بنے، اب اسلام کے فتوحات کا ایسا سلسلہ شروع ہوا کہ جدھر لشکر اسلام جاتا اس طرف فتح و کامرانی کے جھنڈے گاڑتے چلا جاتا۔ اس وقت عراق مکمل فتح ہو گیا۔ پھر اس کے بعد مصر کی جانب مسلمانوں نے فوج کشی کی، پورے مصر پر اسلام کا جھنڈا لہرانے لگا۔ پھر اس کے بعد یمن کی جانب بڑھے، پورے یمن کو فتح کر لیا۔ روم کی سرزمین پر مسلمان گئے، رومیوں کی کمر توڑی، وہاں پر بھی اسلام غالب آ گیا۔ ملک شام جو بہت بڑا علاقہ ہے، فلسطین آباد ہے، شام میں بھی مسلمانوں نے فتح حاصل کر لی۔ ملک شام جو فلسطین واقع اس وقت ملک شام پورا، اور بیت المقدس وہ ملک شام ہی میں تھا، اب اسے الگ کر دیا گیا۔ ملک شام ہی کے دو بڑے شہر تھے، اس کی فتوحات کی کیا داستانیں ہیں، پڑھنے کے لائق ہے۔ فاروق اعظم کے دور کی فتوحات کی داستانیں مختصر وقت میں وہ داستان بیان نہیں کی جا سکتی، لیکن جب مسلمانوں نے بیت المقدس کا محاصرہ کیا، یہودی اور نصرانی اور مسلمانوں تینوں دنیا کے بڑے مذاہب کے لیے بیت المقدس قابل تعظیم جگہ ہے، قابل احترام جگہ ہے۔ یہودی کہتے ہیں کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اور حضرت سلیمان سے تعلق رکھتا ہے، اس کے حقدار ہم ہیں۔ عیسائی کہتے ہیں کہ وہاں پر عیسی ابن مریم کی ولادت ہوئی، ہمارے لیے زیادہ مقدس ہیں۔ مسلمان کہتے ہیں کہ معراج کی شب رسول مکرم نے تمام انبیاء کی امامت وہاں پر فرمائی، ہمارے لیے بھی افضل ہے۔ 17 مہینے تک مسلمان اس کی جانب رخ کر کے نماز ادا کرتے رہے، برسوں سے عیسائیوں کے ہاتھ میں تھا۔ سب سے پہلے فاروق اعظم کے دور میں بیت المقدس کو مسلمانوں نے فتح کیا۔ جب اس کا محاصرہ ہو گیا، سمجھ گئے کہ اب ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے، انہوں نے کہا کہ ہم شہر تمہارے حوالے کریں گے، شرط یہ ہے کہ تمہارے امیر اور خلیفۃ المسلمین آئیں، ہم ان سے معاہدہ کریں گے۔ فاروق اعظم کو خط لکھا گیا، آپ نے چند بزرگ صحابہ کرام کے ساتھ سفر کیا، اور سفر بھی ایسا کہ ایک اونٹ ہے، باری باری سے آپ کا غلام بھی سوار ہو رہا ہے، آپ بھی سوار ہو رہے ہیں۔ 22,000 مربع میل کا خلیفۃ المسلمین، اور اس کا عالم یہ ہے کہ غلام کو سوار کر رہا ہے، اس کی نکیل پکڑ کر چل رہا ہے، اور کچھ دیر کے بعد وہ سوار ہو رہا ہے، ان کا غلام نکیل پکڑ کر چل رہا ہے۔ ابھی بیت المقدس قریب تھا کہ صحابہ کرام جو فتح کرنے کے لیے آئے تھے، بڑے اعلیٰ قسم کی جبے پہن کر آئے، 20 قسم کے باریک، انہیں دیکھ کر جلال آ گیا، کنکری مار کر کہنے لگے کہ کیا تم نے اپنی تہذیب کو بھلا دیا ہے؟ کیا تم نے یہ سمجھا کہ عزت لباس میں ہے؟ سنو، عزت لباس میں نہیں ہے، عزت دین میں ہے، تم نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضور معذرت خواہی، ہم نے اپنے نہ تہذیب کو بھلایا ہے نہ ہم نے دین کو بھلایا ہے، بس یہاں کے لوگ جو معززین سمجھتے ہیں ان سے گفتگو کرتے ہیں، اسی لیے ہم نے زیب تن کیا ہے۔ دیکھیے اندر ہمارے وہی موٹا عرب کا کپڑا ہے اور ہمارے اندر تلوار حمائل کیے ہوئے ہیں، ایسی اگر بات ہے تو آؤ گلے ملتے ہیں۔ گلے ملنے کے بعد انہوں نے عرض کیا کہ اے خلیفۃ المسلمین، آپ بھی یہ جبہ زیب تن کر لیجئے۔ آپ نے کہا کہ عمر تو یہ کام کرنے والا نہیں ہے، عمر سمجھتا ہے کہ عزت اسلام میں ہے، لباس میں نہیں ہے۔ لیکن جب خلیفۃ المسلمین عمر بن خطاب یروشلم میں داخل ہو رہے تھے، اس وقت سواری کی باری غلام کی تھی، عمر بن خطاب کی نہیں تھی۔ آپ کے غلام نے کہا کہ حضور آپ سوار ہو جائیے، بیت المقدس میں ہم داخل ہو رہے ہیں۔ آپ نے کہا کہ نہیں، انصاف ہوتا ہے، تمہاری باری ہے، تم سوار ہو جاؤ۔ کیا شان ہوگی وہ مملکت اسلامیہ کی کہ خلیفۃ المسلمین ایک غلام کو سوار کرا کر داخل ہو رہا ہے۔ دیکھنے والے یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو سوار ہے یہ خلیفۃ المسلمین ہے، اور جو پیون لگے ہوئے کپڑوں والا ہے وہ غلام ہے۔ جب خلیفۃ المسلمین داخل ہوئے تو تمام مسلمان ادب کے ساتھ آپ کے پاس آ گئے۔ آپ یروشلم بیت المقدس میں داخل ہوئے، ان کے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ گفتگو ہوئی، اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا، اذان ہوئی۔ عمر باہر جانے لگے تو لوگوں نے کہا، عیسائیوں نے، کہ آپ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، یہ بھی پاک جگہ ہے، یہاں پر آپ نماز ادا کر لیجئے۔ کہا کہ میں یہاں نہیں ادا کروں گا۔ پتھر کے باہر جا کر آپ نے نماز ادا کی۔ پوچھا کہ کیا بات ہے؟ اگر عمر آج نماز ادا کرے تو کر آنے والی قوم تمہاری گرجا کو توڑ کر مسجد بنا دے گی، یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ آج بھی جس مقام پر عمر بن خطاب نے نماز ادا کی ہے، وہاں پر مسجد عمر کے نام سے ایک مسجد بنی ہوئی ہے جو آج بھی یروشلم بیت المقدس میں ہے۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ تم سب کو عبادت کی آزادی ہے، اپنے مذہب پر چلنے کی آزادی ہے، تمہیں اسلام کے لیے چند ٹیکس ادا کرنا ہوگا، اپنے دین پر آزاد ہو۔
اس طرح سب سے پہلے مسلمانوں نے بیت المقدس کو فتح کیا۔ خلیفۃ المسلمین عمر بن خطاب تھے۔ عمر بن خطاب جو مجاہدین کی بیویاں گھروں میں ہوتی، جو لڑنے کے لیے گئے ہوئے ہوتے، ہر ایک کے گھر کو جا کر کہتے کہ کچھ راہ لانا ہو تو کہو کہ میں تمہارے لیے لا دوں گا، کچھ ترکاری لانا ہو تو مارکیٹ جا کر میں ترکاری آپ کے لیے لاؤں گا۔ راتوں میں نکلتے گشت کرتے، یہ سلسلہ سب سے پہلے خلیفۃ المسلمین نے جاری کیا۔ رعایا کا کیا حال ہے دیکھیں، کیا دل دہلانے والے واقعات ہیں، سنیں گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا۔ مختصر وقت میں وہ تمام واقعات کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ رات کا وقت ہے، گھر میں دیکھا کہ بچے بل بلا رہے ہیں، ماں انہیں تسلی دے رہی ہے کہ بچوں کھانا پک رہا ہے۔ کافی دیر عمر دیکھتے رہے کیا بات ہے، آخرکار دروازہ کھلوایا، خاتون سے کہا کہ خاتون کیا بات ہے کہ بہت دیر سے بچے رو رہے ہیں، انہیں کھانے کے لیے کیوں نہیں دیتی؟ اس نے کہا کہ بھلا ہو عمر کا، میرا شوہر غزوے پہ گیا تھا، شہید ہو گیا، ہمارے لیے کمائی کرنے والا کوئی نہیں ہے، کھانے کی کوئی بوند بھی گھر میں نہیں ہے، نہ آٹا ہے نہ جو ہے، کچھ نہیں ہے، کیا بچوں کو کھلاؤں؟ بس ان کی دل بہلائی کے لیے میں نے چولہے پر ہانڈی چڑھا دی ہے، اس میں پتھر ڈال دیے ہیں، پتھر پکنے والے ہیں نہ کھانے والے ہیں۔ عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فوراً بیت المال کو گئے۔ بیت المال بھی قائم کرنے والی ذات عمر بن خطاب کی ہے۔ اپنے کاندھے پر آٹے کا بوریا اٹھایا اور تیل گھی راشن کا پورا سامان لے کر خود چلنے لگے۔ آپ کے خادم نے کہا کہ حضور میرے سر پر رکھ دیجئے، نہیں کل قیامت کے دن میرا رب سوال کرے گا تو کیا جواب دوں گا، یہ کام میرا ہے، مجھے کرنا ہے۔ اس خاتون کو پہنچا دی۔ اس طرح غریبوں، ضعیفوں، بیواؤں کے لیے آپ نے راشن جاری کیا۔ دارالسلطنت اسلام کے خزانے سے جو کمزور ہیں، جو اپاہج ہیں، ان کے لیے راشن جاری کیا۔ اتنی اصطلاحات عمر بن خطاب کی ہے کہ ایک ایک جمعہ میں ایک ایک اصلاح۔ فوجی نظام عمر بن خطاب نے قائم کیا، ڈاک کا پوسٹل نظام عمر بن خطاب نے قائم کیا، اور فوجوں کے لیے چھاونیاں بنائی، ان کے لیے دو دو قسم کے دستے تیار رہتے۔ فوج جسے کہتے ہیں، ایک فوج وہ جو داخلی معاملات کو دیکھے، فوج وہ ہمیشہ تیار رہتی ہے، تقریباً ایک ہی وقت میں 40,000 کا لشکر تیار رہتا، ماں ساز و سامان کی ضرورت پڑے تو مجاہدین نکل جائیں۔ یہ وہ عمر بن خطاب ہیں۔ لیکن عاجزی کا عالم یہ ہے کہ جب رات ہو جاتی، اللہ کی بارگاہ میں اتنا روتے کہ داڑھی تر ہو جاتی۔ مسلمانوں پر ایک سال قحط کا ایسا آیا کہ مدینے میں 9 مہینے تک بارش نہیں ہوئی، جانور مرنے لگے، کھیتیاں پوری تباہ ہو گئی، لوگ تباہ حال ہو گئے۔ عمر بن خطاب راتوں کو سوتے نہیں تھے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر روتے، صبح سے لے کے شام تک ہر مسلمان کے گھر کو جاتے، جس کو جو ضرورت ہوتی وہ دیتے۔ ان دنوں میں آپ نے تمام کھانے کی چیزیں بھی چھوڑ دی تھی، نہ روٹی کھاتے، نہ ستو کھاتے، نہ شہد پیتے، لاغر کمزور ہو گئے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ اگر قحط دور نہ ہوا تو ہمارا خلیفہ امت کے غم میں مر جائے گا، اس کی وفات ہو جائے گی۔ کسی سے پانی طلب کیا تو اس نے شہد دیا کہ حضور یہ تلاون کیجئے۔ آپ نے کہا کہ میں کیسے شہد پیوں، رسول مکرم کی امت بھوک سے تڑپ رہی ہے، مجھے پانی دے۔ اس نے کہا کہ میرا ہے، پی سکتے ہیں، اگر میں پیوں گا کل قیامت کے دن میرا رب پوچھے گا کہ عمر تو مسلمانوں کا خلیفہ تھا، لوگ بھوک سے تڑپ رہے تھے، تو نے شہد کیسے نوش کیا، کیا جواب دوں گا؟ آپ فرمایا کرتے تھے دریائے دجلہ کے اس کنارے پر اگر کوئی کتا بھوکا مرتا ہے تو کل قیامت کے دن عمر کو جواب دینا پڑے گا۔ یہ عمر بن خطاب تھے کہ ان کی خلافت کے دور میں ایک ہی نہر سے بکری اور شیر پانی پیا کرتے تھے، شیر کی مجال نہیں کہ بکری پر حملہ کر دے، کیونکہ مسلمانوں کا خلیفہ عمر بن خطاب ہے۔ ایسے خلافت کیے۔ اس کے بعد 23 ہجری میں آپ نے حج ادا کیا۔ آپ کو اپنی وفات کا علم ہو چکا تھا۔ جب مدینہ طیبہ واپس آئے، جمعہ کے دن خطاب کیا، اپنا خواب سنایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، مجھے معلوم ہوتا ہے کہ بس میری زندگی کے چند ایام بچے ہوئے ہیں۔ لوگوں کو وصیت کی اسلام پر استقامت سے رہنے، اتحاد سے رہنے، اور خلیفۃ المسلمین کے انتخاب کے لیے 6 لوگوں کے نام آپ نے پیش کیے۔ ان 6 میں سے کسی کو خلیفہ بنا لینا، جب کوئی خلیفہ بن جائے تو اس کی اطاعت کرنا۔ اس کے بعد 29 ذی الحجہ یا 28 یا بعض روایتوں میں 26، بعض روایتوں میں 29 ذی الحجہ کی فجر کی نماز کی جماعت کے لیے صفیں درست فرما رہے تھے۔ صفیں درست ہو گئی، آپ مصلی پر آگے بڑھے تو ایک مجوسی غلام نے جو تیز دھاری اس کے پاس خنجر تھا، 6 وار عمر بن خطاب پر کیے۔ ایک وار آپ کے شکم پیٹ پر لگا کے وہ اندر کی اتریوں کو کاٹتا ہوا نکل گیا۔ مصلی پر کھڑے تھے، عمر بے ہوشی کے عالم میں گرنے لگے۔ عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ آگے بڑھایا کہ نماز مکمل کرو، مجھے چھوڑ دو۔ مسلمان نماز مکمل کیے۔
اور اس کو پکڑنے کی کوشش کی تو 12 صحابہ کرام کو زخمی کیا، جن میں سے 6 اسی وقت شہید ہو گئے اور 6 لوگ صحابہ کرام ذرا زخمی تھے۔ عمر بن خطاب بری طرح زخمی ہو گئے، مدینے میں کوہرام مچ گیا، لوگ رونے لگے کہ خلیفۃ المسلمین کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے۔ عمر بن خطاب نے کہا کہ مجھے مارنے والا کون ہے، ذرا مجھے اس کا نام تو بتاؤ۔ لوگوں نے کہا کہ مغیرہ بن شعبہ کا مجوسی غلام ہے جو ایران سے آیا ہے، آنکھ کی پرستش کرنے والا ہے۔ شکر ادا کیا کہ مولا تو نے میری دعا قبول کر لی ہے، کسی کلمہ پڑھنے والے نے عمر کو نہیں مارا ہے، کسی غیر کلمہ گو نے مارا ہے، کیونکہ ہمیشہ دعا کرتے تھے اللہم اجعلنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتی ببلد حبیبک، پروردگار تیرے راستے میں شہادت کا مرتبہ عطا فرما۔ اللہ رب العزت نے شہادت کا مرتبہ عطا فرمایا۔ اب اس کے بعد 3 دن تک بقید حیات رہے۔ یکم محرم الحرام، محرم کی پہلی تاریخ، ذی الحجہ کا اجر سورج غروب ہوا، محرم کا چاند طلوع ہوا۔ یہ آفتاب علم و حکمت اللہ کا مرد مجاہد عمر بن خطاب، جنہوں نے سن ہجری کا آغاز کیا تھا۔ سن ہجری آج جو ہم دیکھ رہے ہیں اس کے آغاز کرنے والی بھی عمر بن خطاب ہے۔ وفات کا وقت آ گیا تو بیٹے کو بلایا کہ عبد الرحمن آؤ، ذرا میرے سر کے نیچے سے تکیے کو نکال دو، مجھے زمین پر ڈال دو۔ کہا کہ حضور یہ کیا معاملہ ہے؟ میں اللہ کی بارگاہ میں غلام کی طرح جانا چاہتا ہوں، میری آخری آرزو ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ کے پاس جا کر ان سے اجازت لو کہ رسول اللہ کے پہلو میں عمر دفن ہونا چاہتا ہے، اگر اجازت دیں تو ٹھیک ہے، ورنہ مجھے عام مسلمانوں کے قبرستان جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ آپ کی صاحبزادے گئے تو آپ کے غم میں ام المؤمنین بھی رو رہی تھی۔ عرض کیا کہ ابا حضور کا یہ معروضہ ہے کہ پہلو مصطفیٰ میں دفن ہونا چاہتے ہیں، اگر اجازت ہو تو دفن کیا جائے، ورنہ مسلمانوں کے قبرستان میں۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ اس جگہ کو میں نے میرے لیے رکھا تھا، ایک تو میرے والد ہیں اور ایک تو میرے شوہر ہیں، جو آخری جگہ تھی میں نے اپنے لیے رکھی تھی۔ جاؤ، آج میں عمر کو اپنے آپ پر عمر کو میں ترجیح دیتی ہوں، میں اجازت دیتی ہوں کہ اس مقام پر عمر کو دفن کیا جائے۔ آ کر خوشخبری سنائی تو کہا کہ بیٹے ہو سکتا ہے کہ میرا لحاظ کیا ہو، میرا جب انتقال ہو جائے، کفن دفن کے بعد نماز جنازہ سے فارغ ہونے کے بعد ام المؤمنین سے پھر اجازت لینا، اگر اجازت دے دیں تو پھر اچھی بات ہے، ورنہ جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ اسی طرح اجازت لی گئی تو ام المؤمنین نے اجازت دی۔ محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو خلیفۃ المسلمین عمر بن خطاب اس دنیا سے آخرت کی جانب روانہ ہوئے۔ عمر بن خطاب کی تاریخ، آپ کی سیرت ہر مسلمان کو پڑھنا چاہیے، جو ایمان کو مضبوط کرنے والی ہے، اور ہر مسلمان پر عمر بن خطاب کا احسان ہے کہ انہوں نے اسلام کو کونے کونے میں پہنچایا۔ پہلی تاریخ کو ہر مسلمان ان کے نام کی فاتحہ بھی دلائے، کیونکہ ان کی محنت کاوشیں نہ ہوتی تو اسلام اتنا نہ پھیلتا۔ 10 سال 6 مہینے خلیفۃ المسلمین رہے، شہادت کا مرتبہ حاصل کیا۔ اللہ رب العزت عمر بن خطاب کی محبت ہم تمام کی دلوں میں بھی عطا فرمائے، ان کی طرح بہادری، ان کا ایمان، ان کی شجاعت، ان کی سخاوت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ رب کریم عمر بن خطاب کے مزار مبارک پر رحمتی برکتیں نازل فرما، عمر بن خطاب کے درجات میں بلندی نصیب فرما۔ اے مولا کریم ہم سب کے دلوں میں تمام صحابہ کرام کی محبت عطا فرما، تمام اہل بیت اطہار کی محبت عطا فرما، عقیدہ اہل سنت و جماعت پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا جس طرح تو نے ایمان کی زندگی عطا فرمائی ہے، ایمان پر ہم سب کی موت نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔